بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری جنگ کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ شاید اس سے پہلے آپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کو اتنا لاچار نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکی صدر نے پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں جاری جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس خبر نے نہ صرف انٹرنیشنل پولیٹکس میں تہلکہ مچا دیا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کی باڈی لینگویج دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ امریکہ بری طرح پھنس چکا ہے اور شدید انڈر پریشر ہے۔ روس، چائنا، پاکستان اور بھارت سب ممالک ہی اس خبر کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ روس کا تو باقاعدہ اس معاملے پر انتہائی اہم بیان بھی آیا ہے، جس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے انتہائی اہم ترین ٹیلی فونک کال کی گئی ہے، جس میں اینٹونی بلنکن نے جنرل باجوہ سے اس سارے معاملے میں مدد مانگ لی ہے۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہو چکی ہے، جہاں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں افغان مجاہدین امریکی افواج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہے ہیں۔ خطرناک ترین جھڑپیں طالبان اور امریکی افواج کے درمیان جاری ہیں، جس خبر کو ہم پہلے ہی بریک کر چکے تھے کہ اب سیز فائر معاہدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اب طالبان امریکی افواج کا صحیح سے برکس نکالیں گے۔ وہ جو بائیڈن جو حکومت سنبھالتے ہی یہ اعلان کر چکا تھا کہ فوج نکالنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور امریکی صدر کے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے، آج امریکی صدر کی تقریر میں نہ تو کسی سپر پاور کے صدر جیسی فیلنگ تھی اور نہ ہی کوئی حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، بلکہ پوری دنیا کے سامنے وہی صدر جو صرف 3 ماہ پہلے کچھ اور اعلان کرتا ہے اور آج ذلیل و خوار ہو کر افغانستان سے نکلنے کا اعلان کر رہی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے اور گرما گرمی سے پہلے US سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جنرل باجوہ کو کال انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہ پوزیشن ہے جس پر کسی زمانے میں مائک پومپائی بیٹھا کرتا تھا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے پاکستان کو کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی۔ پاکستان دشمنی میں شاید ٹرمپ سے بھی ایک قدم آگے یہ شخص ہوتا تھا، مگر آج وہ ہوا ہے جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ایک طرف امریکی فوج پر طالبان بھوکے شیر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل باجوہ کو فون کیا جاتا ہے، جس میں حیران کن طور پر اس سارے بیان اور پلان سے متعلق پاکستان کو آگاہ کیا جاتا ہے، جس میں 11 ستمبر تک افغانستان چھوڑ دینے کا اعلان کا ذکر تھا۔ ابھی ہم اس پر تو بات ہی نہیں کر رہے کہ 11 ستمبر کو واقعی میں امریکی فوج پورا کا پورا افغانستان خالی کر دے گی۔ صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ اس چیز سے تو واقف ہے کہ حال ہی میں روسی فارن منسٹر پاکستان کا دورہ کر کے گیا ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ دفاعی معاہدے سائن کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ تو 100% بات ہے کہ پاکستان ایک سائیڈ ہی لے سکتا ہے، یا تو روس یا پھر امریکہ۔ ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں پر سوار ہو کر پاکستان اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ صورتحال یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے بالکل برعکس سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ایک بھی چیز ابھی تک ایسی نہیں ہوئی جسے جو بائیڈن نے ایکسپیکٹ کیا تھا۔ امریکہ نے افغان الیکشن کا دانہ طالبان کے آگے ڈالا، اور بائیڈن کا خیال تھا کہ افغان طالبان بے وقوفوں کی طرح اس جال میں پھنس جائیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ یاد رہے کہ یہ افغان طالبان سوویت یونین کے دور کے طالبان اب بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ اب یہ ہائیلی ٹرینڈ اور بڑے پڑھے لکھے اور ذہین لوگ ہیں۔ بائیڈن کا خیال تھا کہ مذاکرات ہم ترکی میں شفٹ کریں گے، طالبان دوڑے چلے آئیں گے کہ چلو ہم ترکی بھی گھوم پھر آتے ہیں، اور وہاں امریکہ کو اجازت دے دیں گے کہ چلو تھوڑا عرصہ اور افغانستان میں سٹے کر لو۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ طالبان نے نہ صرف ترکی کانفرنس میں شرکت سے ہی انکار کر دیا، بلکہ واضح اعلان کیا کہ 1 سیکنڈ بھی امریکہ کو ایکسٹرا نہیں دیا جائے گا۔ ابھی 11 ستمبر کی ڈیٹ جو بائیڈن نے دی ہے، مگر اس پر طالبان کا آفیشلی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ روس جو اس سارے افغان پروسیس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، روسی وزارت خارجہ کی جانب سے انتہائی اہم بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس سے حالات صرف اور صرف کشیدہ ہوں گے۔ یہاں 2 اہم سوال ہیں کہ آخر طالبان 1 مئی سے 1 دن اوپر نہ کرنے پر اتنے بضد کیوں ہیں؟ آخر تھوڑا وقت اور دے دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دوسرا اہم سوال، آخر پاکستان اس سارے پروسیس میں اتنا اہم کیوں ہے؟ ہم دوسرے سوال کا جواب پہلے دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب ہے نیٹو سپلائی۔ اگر پاکستان صرف اور صرف نیٹو سپلائی کو ہی روک لے تو معاملات امریکہ کے لیے بدتر ہو جائیں گے۔ اینٹونی بلنکن نے جنرل باجوہ سے نیٹو سپلائی سے متعلق بات چیت کی تو اس پر پاکستان کا جواب سیدھا اور سادہ تھا
کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور یہ ایسے تو ممکن نہیں ہے جیسے امریکہ اس وقت کی حالیہ پالیسی ہے۔ اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ طالبان آخر وقت نہ بڑھانے کے لیے اتنی ریجیڈیٹی کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کا جواب سیدھا اور سادہ ہے۔ جو بائیڈن نے اس وقت جو قوم سے خطاب کیا ہے اس میں کہا ہے کہ ہم 11 ستمبر تک فوج کو نکال لیں گے، مگر اس چیز کو مشروط کر دیا ہے کہ اگر حالات بہتر ہوئے، اور پوری دنیا اس چیز کا مطلب جانتی ہے کہ ہم نہیں نکلیں گے۔ اور یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ طالبان اب امریکہ کی ساری گیم پہلے بھی سمجھتے تھے، مگر اب تو بالکل کلیئر ہے کہ فوج نے نہ تو نکلنا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی پلان امریکہ کے پاس ہے۔ اس سارے معاملے میں اب پاکستان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ اہم ترین خطاب واضح رہے کہ جو بائیڈن حکومت کافی انڈر پریشر ہے اور طالبان کا ایک اپر ہینڈ ہے، لیکن پاکستان کے لیے صورتحال کافی نازک ہے، کیونکہ اس اہم ترین موقع پر پاکستان کے ساتھ رابطہ کرنا پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ امریکہ ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہے۔ ہم نے پہلے ہی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا کہ کسی طرح طالبان سے بات چیت کی جائے، لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی کہ اس چیز کے کافی چانسز ہیں کہ افغان طالبان پاکستان کی بات بھی نہ مانیں، اور جنرل باجوہ اور عمران خان اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے اب تک پاکستان اس سارے معاملے پر نیوٹرل پالیسی اپنائے ہوئے ہے، لیکن نیٹو سپلائی کو روکنے یا نہ روکنے سے متعلق پاکستان کو بڑا سمارٹلی سوچنا ہوگا، کیونکہ جیسے حالات ہیں اس میں پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغان جنگ پاکستان منتقل ہو جائے۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔